السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹریس کے اوپر بات کرتے ہوئے معاف کر دینے پہ بات کی تھی۔ ہم نے بات کی جب ہم اپنے دلوں کا بوجھ اتار کے رکھیں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا، اور دلوں کے بوجھ کو اتار کے رکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ معاف تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس واقعے کو بھول نہیں سکتے۔ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بھولنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے حال میں رہنا چاہتے ہیں، پریزنٹ میں جینا چاہتے ہیں، تو ہمیں بہت سی باتوں کو بھولنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم اپنے فیوچر میں اٹکے رہتے ہیں یا اپنے پاسٹ میں اٹکے رہتے ہیں، یعنی ہماری سوچیں پاسٹ یا فیوچر میں اٹکی رہتی ہیں، تو بھی ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں اسٹریس آتا ہے۔ اگر ہم پریزنٹ میں رہنا چاہتے ہیں، حال میں جینا چاہتے ہیں اپنے، تو ہمارے کاموں کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی اور ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا، اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کو معاف کرتے ہوئے چلنا ہوگا۔ نہ صرف معاف کرنا ہوگا بلکہ ان ساری باتوں کو بھلانا بھی ہوگا جو کچھ ہمارے ساتھ پاسٹ میں ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو بھول نہیں سکتے۔ ان سب چیزوں کو کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ جب ایک بڑی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم چھوٹی چیز کو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا چھوٹی ہے اور آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو ضبط کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ دراصل یہ احسان کا درجہ ہے کہ انسان کسی کی غلطی ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دے۔ اب ہم نے معاف تو کر دیا، لیکن وہ بات جو ہمیں یاد آتی ہے تو وہ ہمیں ہی تکلیف دیتی ہے بار بار۔ تو یہ کس طرح سے اس کو ختم کریں اپنی زندگی سے؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد میں لگانا، کسی بڑے بڑے کاموں سے اپنے آپ کو جوڑنا، اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارنا۔ جب ہم اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارتے ہیں تو بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نیگلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے تو انسان کی زندگی میں سکون آتا چلا جاتا ہے، اور اس کی اپنی انا چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں اللہ کا، میرا سب کچھ اللہ کا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہوئے چلنا ہے اور ان کی باتوں کو بھولنا بھی ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھیں، جب تک ہم لوگوں کی باتوں کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں یا بھولتے نہیں ہیں یا بھولنا نہیں چاہتے، اس وقت ہم بے سکون ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے مائنڈ میں وہ ساری سچویشن یا وہ لوگ آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری کام کی کوالٹی بھی سم ٹائمز خراب ہو جاتی ہے۔ فزیکلی بھی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی چیز گر جاتی ہے، جیسے چائے یا کوئی ایسی چیز جس کا اسٹین، دھبا لگ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اسے فوراً صاف کیا جائے۔ یا کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوگا تو وہ آپ سے کہے گا جلدی اٹھو اسے دھو لو ورنہ یہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن جو دل کے اوپر دھبے لگے ہوتے ہیں، ان کو دھونے کا مشورہ کم ہی لوگ دیتے ہیں۔ کم لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے یا آپ اس بات کو بھول جائیے۔ زیادہ آپ کسی سے ڈسکس کریں تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کیسے اتنی بڑی بات بھول سکتے ہیں یا معاف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ لوگوں سے ڈسکس کرنا چھوڑ دیں اور اپنے رب سے ہر بات ڈسکس کیا کریں، اس سے زندگی میں سکون آئے گا۔ دوسری بات، اپنے آپ سے بھی ڈسکس کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے مائنڈ میں اگر وہ بات آتی ہے تو اپنے آپ کو ڈیویٹ کریں، اس طرف سے، اس چیز سے ہٹائیں۔
جیسے آپ کے کارپیٹ کے اوپر کوئی دھبا لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اگر گیسٹ آپ کے گھر آنے والے ہیں تو آپ فوراً اس کے اوپر چادر بچھائیں گے یا کوئی ایسی چیز، پہلے تو اسے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ دھبا بالکل صاف نہیں ہو رہا تو آپ اس کے اوپر کوئی اور چیز بچھا دیتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم چھپ جائے۔ پھر کیوں ہم اپنے دل کے داغ دھبے دوسروں کو دکھاتے ہیں؟ ہم اپنے پیاروں کو، چاہے وہ والدہ ہوں چاہے وہ بیٹی ہوں، ہم ان کو فون کر کے بات کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہو رہا ہے، یعنی ہم اپنے زخم کو دوبارہ سے کریدتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہم اپنا زخم اسی کے سامنے کھولتے ہیں جو ہمارا فیور کرے گا، جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا۔ ہم اس کے سامنے یہ بات نہیں رکھیں گے کبھی بھی جو کہے گا کہ نہیں بھول جاؤ یا پھر چھوڑو یا معاف کر دو۔ زیادہ تر سائیکالوجی انسان کی یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے درد رکھتا ہے اپنا جو کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ لیکن یہ ہاں میں ہاں ملانا انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں جن کی باتوں کو بھول جانا ہی بہتر ہے، اور وہ آپ کے لیے چیلنجنگ بھی ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سٹریس ہمیشہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی سچویشن جو ورسٹ ہو، جو بری ہو، جو خراب ہو، جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، وہ آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ سکھانے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس سچویشن سے کچھ لرن کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، یا پھر اس سچویشن کے اندر جو کچھ برا ہوا اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ریپیٹ کریں گے بھی تو اس کا نقصان سب سے پہلے آپ کو ہوگا۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔